بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ پارہ نمبر 24 کے اشارات۔ پہلا پاؤ، سورہ زمر چل رہی ہے۔ اس میں اخلاص یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، شرک سے بیزاری اور توحید و شرک کے انجام کا بیان ہے۔ بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا سچ کو جھٹلائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ نیند چھوٹی موت ہے۔ نیند سے اٹھنا دوبارہ جی اٹھنے کے جیسا ہے۔ ہم پوری طرح سے اللہ کی گرفت میں ہیں اور شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، عذاب سے پہلے توبہ کر لو، قرآن پر عمل کرو۔ کاش، کل قیامت میں کاش کہنے کا فائدہ نہیں۔ اس دن اللہ کے تعلق سے جھوٹ بولنے والوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ جنت و جہنم، کافروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف اور متقیوں کے گروہوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ متقین جنت میں اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو یہ ہے پہلا پاؤ۔ 3 اشارات ہیں اس میں، آپ 5 بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو 3 ہیں، بڑا ظالم، نیند چھوٹی موت، کاش۔ دوسرا پاؤ، سورہ مومن شروع ہو رہی ہے جو مکی صورت ہے۔ یہ اس دور سے متعلق ہے جب مشرکوں نے بحثیں اور جھگڑے چھیڑ رکھے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اللہ نے انہیں سخت وارننگ دی ہے۔ کفار کی بحثیں، کفار اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ ان سے پہلے بھی قوموں نے ایسا کیا، انہیں سخت سزا ملی۔ قیامت میں اعتراف کریں گے کفار، اپنے آپ پر غصہ کریں گے، حسرت کریں گے۔ اے مومنو، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ڈراؤ انہیں آخرت سے کہ وہاں کوئی دوست یا سفارشی نہیں ہوگا۔ کیا پچھلی قوموں کا انجام نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے فرعون کے پاس، تو فرعون نے قتل کی دھمکی دی۔ مومن کی نصیحت، فرعون کے دربار کے ایک مومن شخص نے نصیحت کی۔ فرعون کی بحث، فرعون نے الٹی بحث کی۔ حامان سے کہا میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں۔ سچے مومن نے پھر نصیحت کی۔ یہ ہے دوسرا پاؤ۔ 3 اشارات ہیں، کفار کی بحثیں، ڈراؤ انہیں آخرت سے، فرعون کی بحث۔ تیسرا پاؤ، مومن کی دعوت۔ مومن کی دعوت کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کفر و شرک کی طرف بلا رہے ہو۔ اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت اور آل فرعون کے لیے عذاب۔ ہم مدد کریں گے۔ تو اللہ نے کہا ہم مدد کریں گے رسولوں اور مومنوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صبر و استغفار، تسبیح و حمد کرو۔ بحث کرنے والے دراصل کبر میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے بنایا تمہارے سکون کے لیے رات اور معاش کے لیے دن۔ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی نے زمین و آسمان بنائے، صورتیں و رزق دیا، بس صرف اسی کو پکارو۔ بیجا بحث کا انجام، بیجا بحث کرنے والوں کو زنجیروں میں گھسیٹا جائے گا، کہا جائے گا کہاں ہیں تمہارے شریک، جاؤ جہنم میں۔ چوپائے بنائے تمہارے لیے، تم سواری کرتے ہو، کھاتے ہو، سامان لاتے ہو، اللہ کی کتنی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ پچھلی قوموں کا انجام دیکھا نہیں، وہ بھی اپنے علم پر بہت اکڑتے تھے۔ تو یہ تیسرا پاؤ، اس کے 3 اشارات ہیں، مومن کی دعوت، ہم مدد کریں گے، بیجا بحث کا انجام۔ چوتھا پاؤ، سورہ حامیم سجدہ مکی ہے۔ اس وقت کفار کی مخالفت اور ضد بہت بڑھ گئی تھی، وہ ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ تو اس صورت میں توحید، قیامت اور رسالت کا بیان ہے اور دعوت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ قرآن اور منہ موڑنے والے، اللہ نے قرآن نازل کیا لیکن اکثر لوگ اس سے منہ موڑنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہی خالق ہے زمین، پہاڑوں اور آسمان کا۔ عاد و سمود، عاد نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ بھول گئے کہ اللہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے انہیں سخت ہوا سے ہلاک کیا۔ سمود نے ہدایت کے بدلے کفر کو پسند کیا تو کڑک کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ کھالیں گواہی دیں گی نافرمانوں کی خود ان کے خلاف قیامت کے دن۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو خبر نہیں، ان کے اس گمان ہی نے انہیں برباد کیا۔ استقامت و دعوت، جو دین پر ڈٹے رہے ان کو فرشتے موت کے وقت جنت کی بشارت دیں گے، اور بہترین بات اس کی جو اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور اسلام کا اعلان کرے۔ قرآن عزیز و شفا، کافروں نے انکار کیا حالانکہ قرآن باعزت کتاب ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ تو یہ چوتھا پاؤ ہے، اس کے 3 اشارات ہیں، قرآن اور منہ موڑنے والے، کھالیں گواہی دیں گی، قرآن عزیز و شفا۔ بس اتنا ہی، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔